جاننے والا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ بھائی توجہ میری طرف رکھیے ذرا، باتیں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، کچھ دل کے جذبات آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، دل کا درد آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اچھا چلیں، چلتے چلتے میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ سفر میں ہوں، مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ یہاں جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں جن کو تو نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور متقین کا امام بنا دے۔ آمین ذرا ایک بار پھر کہہ دیں۔ فضیلت الشیخ رضا اللہ تعالی صاحب نے آپ لوگوں کو بڑے جوش دلائے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ جوش میں ابھی بھی شاید کچھ کمی ہے۔ بہر مجھے کچھ احباب ایسے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اپنے گھٹنے پکڑے ہوئے ہیں، گھٹنے چھوڑ کے بیٹھے، ذرا اللہ کا شکر ہے یہ کہیں نہیں جائیں گی، رب نے دے دیے۔ اللہ وہ ذات نہیں جو دینے کے بعد آپ سے لے گی تب جب ہماری غلطیاں ہوں گی۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما دے۔ اولاد ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی تربیت کرنا ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر اولاد نیک ہوگی نا، اولاد نیک ہوگی، نیک اولاد کی وجہ سے اللہ ماں باپ کو بھی اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ بچوں کے لیے بے شک نہ کریں، اپنے لیے کر لیں، اپنے لیے کر لیں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں، نیکی کی تربیت دیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ کہا کرتے تھے، الصلاح من اللہ والتعدب من الوالدین، نیک کرنا، نیکی کی توفیق دینا یہ کائنات کے رب کا کام ہے، اور تربیت کرنا، ادب سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین جب اپنی اولاد کو ادب سکھاتے ہیں نا، اللہ ان کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی اولاد کی تربیت اس نیت کے ساتھ کریں کہ کل کو میرا بچہ، کل کو میری بچی میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اور کائنات کا رب اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، اس کی جھکنے والی پیشانی، اس کے ہاتھوں سے نکلنے والا روپیہ پیسہ، اس کی زبان سے نکلنے والے دعا کے کلمات میں قبر میں چلا جاؤں گا، اللہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ ورنہ اولاد تو اللہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ یہاں کتنوں کو آپ نے روتے بھی دیکھا ہوگا، بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، لندن میں بھیجا، برطانیہ میں بھیجا، امریکہ میں بھیجا، جرمنی میں بھیجا، آسٹریلیا میں بھیجا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، دنیا کی ڈگریاں لی اس نے، لیکن جب باپ کی میت سامنے پڑی ہے اس بیٹے کو یہ نہیں پتا میں نے وضو کیسے کرنا ہے، اپنے باپ کے لیے دعا کیسے کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے لیے کر لیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کو نیک بنائیں، کل کو فائدہ آپ کو ہوگا۔ اور دوسری بات، خود نیک بن جائے فائدہ تمہارے بچوں کو ہوگا۔ میری بات کو سمجھیے ذرا، اصول پیش کر رہا ہوں، ایک نکتہ دے رہا ہوں، اپنے بچوں کو نیک بنائے فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ آپ کو ہوگا۔ بچہ دعا کرے گا آپ کو ثواب ملے گا، بچہ نماز پڑھے گا ثواب ملے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا ثواب ملے گا، بچہ ذکر کرے گا ثواب ملے گا، دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا ثواب ملے گا، رب کا قرآن سنائے گا ثواب ملے گا، بچہ آپ اللہ کے دین کی دعوت دے گا، نیکی کے کام کرے گا، درس و دروس کا کام کرے گا، جماعت کی ذمہ داریوں کو اپنے سر پہ سنبھالے گا، ثواب والدین کو ملے گا۔ اپنے لیے اپنے بچوں کو نیک بنا دیں، اور اپنے بچوں کے لیے خود نیک بن جائے، اپنے بچوں کے لیے خود نیک بن جائے۔ دیکھیں آج کے والدین اپنے بچوں کے لیے روزی کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، والد سارا دن کوڈو کے بیل کی طرح اپنی ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، پیسہ کما کے لاتا ہے، گھر کے اندر سارا دن ماں ایک نوکرانی کی طرح گھر کی
صفائی کرتی ہے، بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، بچوں کے جوتے صاف کرتی ہے، ان کی کتابوں کو سنبھال کے رکھتی ہے، ان کو تعلیم دینے کے لیے اپنا مغز کھپاتی ہے، ماں گھر میں محنت کرتی ہے، سارا کام کرتے ہو، کبھی اپنے بچوں کے لیے نیکی کر لیا کرو، نماز اس نیت سے پڑھا کرو، اللہ میری نماز کا اثر میرے بچوں پہ ڈال دینا، نماز اس نیت سے پڑھ لیا کرو، اللہ میری تلاوت، اللہ میرے قرآن کی تلاوت کا اثر میرے بچوں پہ ڈال دینا، نیک اس نیت سے بن جاؤ، اللہ نیکی ہم کرتے ہیں، اثر ہمارے بچوں پہ ڈال دینا، یقین جانے آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، سورہ الکہف ہے، 15واں پارہ ہے، کائنات کے خالق و مالک بیان کرتے ہیں، اللہ کے دو نبی سفر کرتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام، رب کے دو نبی ہیں، دونوں نبی سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے ایک بستی سے گزرے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی والوں کے پاس آئے، ان بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، فابوا ان یضیفوہما، انکار کر دیا، کھانا نہیں کھلایا، لیکن وہاں پہ کیا دیکھا؟ ایک دیوار دیکھی، ایک دیوار، وہ دیوار گرنے والی ہے، جناب خضر کہتے ہیں موسیٰ آؤ ذرا دیوار کو سیدھا کر دیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں، دونوں رب دے پیغمبر نے، اللہ دے پیارے نے، رب دے محبوب نے، دیوار ونگی ہے، سٹی کرن لگے نے، کتھوں چل کے آئے نے، کئی میلوں کے سفر کیا، سینکڑوں میلوں کا، ہزاروں میلوں کا سفر کر کے آئے، اس بستی کے اندر بھی اللہ بندے پیدا کر سکتا تھا جو دیوار کو سیدھا کر دیتے، کائنات کا خالق و مالک اس بستی کے اندر سے کسی کو ہدایت دیتا، کسی کو توفیق دیتا، وہ اس دیوار کو سیدھا کر دیتا، لیکن اس کو رب کون کہے گا جب نیک بندوں کی حفاظت کے لیے، ان کے مال و دولت کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنے پیغمبروں کو نہیں بھیجے گا، رب نے اپنے نبی بھیجے، اللہ نے اپنے نبی مبعوث وہاں پہ بھیجے، اس دیوار کو سیدھا کیا جائے، دونوں اللہ کے نبی ہیں، دیوار کو سیدھا کرتے ہیں، دیوار سیدھی ہو گئی، جناب موسیٰ نے سوال کر لیا، خضر اس بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، تواڈے پنڈ چ روایت نہیں رہے گا، میں نے ویسے الحمدللہ امید ہے کہ تواڈے پنڈ والے بڑے مہمان نواز نے، حافظ طارق زیاد صاحب، مولانا رمضان آسم صاحب، ان دی دوستی یاری سانو دس دی کہ بندے مہمان نواز نے۔ اگے میں ایک دفعہ نا سوٹی بات طارق زیاد صاحب کو لایا، انہوں کو نام بعد ٹھیر لگا سی، ماشاءاللہ بچے نے قرآن پاک پڑھیا، گاؤں والوں نے بڑی محبت کی، بڑا پیار کیا، بڑی الفت کا اظہار کیا، کوئی کٹے دیندا پہ، کوئی بچے دیندا پہ، کوئی بکریاں دے رہا مولانا صاحب نو، پر قاری صاحب کا لگدا تہجد گزار نے سارے مسلے دے چھڑے نے، اللہ اکبر۔ چلو اس میں ثواب تو ملے گا نا، باری باری کبھی کوئی مسلح بچھا لیا، کبھی کوئی بچھا لیا، آپ یہ چاہتے ہیں قاری صاحب ہمیشہ مسلے پی رہے، کٹا بچیاں نے چکر نو نہ پہن، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، یہ محبت ہے آپ لوگوں کی۔ بہرحال جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خضر ان لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، آپ نے دیواریں سیدھی کر دی ہیں، آپ نے دیواریں سیدھی کر دی ہیں، دیوار سیدھی کی مزدوری مانگ لیں، کھانا کھا لیں گے اس کا۔ جناب خضر پتہ کیا کہتے ہیں موسیٰ یہ دیوار کوئی عام دیوار نہیں ہے، دیوار کوئی عام دیوار نہیں ہے، ایک بندہ اللہ کا نیک انسان تھا، نیک انسان، کان ابوہما صالحا، باپ نیک تھا، حلال کمانے والا تھا، اپنے بچوں کے لیے دولت اکٹھی کی، اپنے بچوں کے لیے مال خزانہ جمع کیا، دیوار کے نیچے اس کو دفن کیا، بچے بڑے ہو جائیں گے، اب یتیم ہے، جب بڑے ہو جائیں گے، بڑے ہو کے نکالیں گے، خود دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ آج کائنات کے رب نے اس انسان کے، اس نیک انسان کے بچوں کے لیے جو مال دفن کیا گیا تھا، اللہ نے اس مال کی حفاظت کی ہے، اور ہمیں کہاں سے بھیجا؟ دیوار سیدھی کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اپنے بچوں کے لیے آپ نیک بن جائیں، اگر آپ نیک ہوں گے نا، یقین جانیں آپ کی نیکی کا اثر آپ کے بچوں پہ پڑے گا۔ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا بیان کرتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ
بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو، وہ بچہ سکھ کے گھر میں پیدا ہو، وہ بچہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، پوری دنیا میں وہ بچہ کہیں بھی پیدا ہو، کسی گھرانے میں، کسی مذہب میں، کسی عقیدہ رکھنے والے کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہو، وہ بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کو پھر یہودی کون بناتا ہے، اس کو عیسائی کون بناتا ہے، اس کو مجوسی کون بناتا ہے، رب کے دین سے دور کون کرتا ہے؟ اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں۔ اہلاً وسہلاً مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے جی۔ بچہ یہودی کیسے بنا؟ ماں باپ نے بنایا۔ بچہ عیسائی کیسے بنا؟ ماں باپ نے بنایا۔ بچہ مجوسی کیسے بنا؟ ماں باپ نے بنایا۔ اللہ کے بندو، آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنی اولاد کی خاطر جہاں دولت کماتے ہو، اپنی اولاد کی خاطر جہاں محنت کرتے ہو، اپنی اولاد کی خاطر جہاں جائیداد اکٹھی کرتے ہو، وہاں پہ اپنی اولاد کی خاطر نیک بھی بن جاؤ، تمہارے جانے کے بعد رب تمہاری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ان کو محفوظ فرمائے گا، ان کے کردار کی، ان کی عقل کی، ان کے مال کی، ان کی جان کی، ان کی عزت کی، ان کے وقار کی، ان کے مقام و مرتبے کی، ان کی عہدے کی، کائنات کا رب آسمانوں سے حفاظت کی انتظام ایسے کرے گا، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، آپ کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔ وہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، خود نیک تھے، حلال کھانے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، متقی تھے۔ اپنی زندگی میں ایسا موقع تھا، حرام کا 1 روپیہ تک نہیں لیا، حرام کے روپے کی طرف دیکھا تک نہیں، حرام کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اپنے گھر میں غربت دیکھی، بچوں کو فاقے میں رکھا، اپنے بچوں کو عید پر بھی نئے کپڑے نہیں لے کے دیے۔ باپ نیک تھا، دنیا سے چلا گیا، اللہ نے بیٹوں کو اتنا نوازا، بیٹوں کو اتنا نوازا، ایک ایک وقت میں ہزاروں دینار جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے اللہ کے بندوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور ان کے ہاتھ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تھا۔ کائنات کا رب اولاد کو اتنا نوازتا ہے، وعدہ کرتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے نیک بن جائیں۔ اچھا، کتنے میرے بزرگ وعدہ کرنے والے ہیں؟ وعدہ کیجئے اپنے بچوں کے لیے نیک بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسری بات، میں ہاتھ کھڑے کرانے کا قائل نہیں، میرے بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ اس کو برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ نرینہ نیک اولاد عطا فرمائے، آپ کی محبتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ دوسرا پوائنٹ اس کی طرف ہم آتے ہیں، اپنے بچوں کو ادب سکھائیے، بچوں کو ادب سکھائیے۔ ادب کیا ہوتا ہے؟ گفتار کیسے ہے، آپ نے بولنا کیسے ہے۔ بیٹا محفل میں بیٹھے ہیں، بولنے کا طریقہ کیا ہے، بولنے کا آپ کا انداز کیسا ہوگا؟ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو سکھایا تھا، وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور پھر یہ بھی کہا تھا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بیٹے کو بولنے کا، گفتار کا، بول چال کا طریقہ سکھایا۔ اپنے بیٹے کو چال ڈھال کا طریقہ سکھاؤ، بیٹے تو نے چلنا کیسے ہے، بیٹی تو نے چلنا کیسے ہے۔ تمہارے سامنے نکتے کی ایک بات رکھتا ہوں، عبدالحق رضا اللہ صاحب بات سننے والی ہے، نکتے کی بات ذرا غور کیجئے۔ آج ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، پتر جوان ہو گیا، تی جوان ہو گیا، رشتہ کوئی نہیں لبدا پیا۔ حافظ طارق ضیاء صاحب اپنی بیٹی واسطے رشتہ لبیا جی، مولانا حکیم رضا اللہ صاحب پتر واسطے رشتہ لبنا ہے، قاری رمضان آسم صاحب منڈے واسطے رشتہ لبیا جی، پریشان، صبح شام سوچے رشتہ اچھا مل جائے۔ اپنی اولاد میں حیا پیدا تم کر دو، پوری کائنات میں سب سے بہترین رشتہ تمہارے گھر میں کائنات کا رب بھیجے گا۔ رب کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ مصر میں۔ اچھا ایک بات بتائیے، مکہ مارنے سے بندہ مرتا ہے؟ مکہ مارنے سے بندہ مرتا ہے؟ جو نہیں یقین نہیں آتا تقیم صاحب کو مکے کھا کے دیکھ لیا جی، مکہ کھانے سے بندہ نہیں مرتا۔ کائنات کے رب نے جناب موسیٰ سے مکہ مروا کے بندہ مروایا،
کیوں بھلا میرا موسیٰ مصر سے نکلے؟ اللہ انتظام دیکھو کیسے کرتا ہے، مسبب الاسباب ہے۔ جناب موسیٰ مصر سے نکلے، اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا تھا میں نے کہاں جانا ہے؟ مدین میں کوئی رشتہ دار نہیں رہتے تھے، مدین میں کوئی محلے دار نہیں رہتے تھے، مدین میں کوئی دوست یار نہیں رہتے تھے، مدین کے رستے کا بھی نہیں پتا تھا، مصر سے نکلے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن اللہ نے، کائنات کے خالق و مالک نے، پوری کائنات کو ہدایت دینے والے نے، ہدایت کے انتظام کرنے والے نے اپنے موسیٰ کو مدین کے رستے پہ چلا دیا۔ کیوں چلے تھے بھلا؟ اس لیے ایسے نہیں چلے تھے، ادھر مدین کے اندر بیٹھے رجل و صالح، اللہ کے نیک بندے جن کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ جناب شعیب علیہ السلام سے مدین کے اندر بیٹھے اس طرح اپنی جھولی اٹھا کے نا اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ میں تیرا نبی ہوں، اللہ میں تیرا نیک انسان ہوں، میری بیٹیاں نیک ہیں، اللہ میرا پورے کا پورا علاقہ، یہاں کے نوجوان مشرک بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، میرے اللہ مجھے بتا میری نیک بیٹیاں، شرم و حیا کا مجسمہ بیٹیاں، اللہ بتا میں ان کے رشتے کہاں کروں گا؟ آسمان کے رب نے کہا میرے بندے اگر تو نیک بنا، اپنی بیٹیوں کے اندر حیا کی تربیت تو نے پیدا کی ہے، تیری بیٹیوں کے لیے رشتہ میں کسی پیغمبر کا بھیجوں گا۔ جناب شعیب کی بیٹی چال کیسی تھی؟ چال اتنی پسند آئی کائنات کے خالق و مالک کو، اتنی پسند آئی اللہ نے قرآن بنایا، قدم اس کے اٹھتے ہیں، قدم اس کے چلتے ہیں، ایک پاؤں اٹھتا ہے دوسرا پاؤں زمین پہ پٹکتی ہے، لیکن اس کے اندر سے گرد و غبار اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے، اتنی چال کائنات کے رب کو یہ پسند آئی ہے، آسمان کے رب نے اس کے پاؤں پہ بڑی گرد و غبار کو نہیں دیکھا، اس کے پاؤں کی مٹی کو نہیں دیکھا، کائنات کے رب نے اس کی چال کو قرآن بنا کے نازل کر دیا، تمشی علی استحیا، شرم و حیا کی چال چلنے والی میرے شعیب کی بیٹی، رجل صالح کی بیٹی، شیخ مدین کی بیٹی، حیا کی چال چلنے والی، باپ پریشان ہے بیٹی کا رشتہ کہاں کروں گا؟ کائنات کے رب نے اپنی اولاد کی تربیت کرنے والے اس انسان کو پریشان نہیں ہونے دیا، اللہ نے مصر سے رشتے کا انتظام کر کے خود گھر میں بھیجا ہے۔ اپنے بچوں میں حیا پیدا کر لو، اپنے بچوں کو نیک بنا لو، اپنے بچوں کو شرم و حیا کا مجسمہ بنا دو، ان کو ایسے انداز سکھاؤ۔ اگر گھر میں 3 گھنٹے کی فلم چلے گی، ماں آٹا گوندتی ہے، سامنے ڈرامہ چلتا ہے، ماں روٹی پکاتی ہے، ساتھ میوزک چلتا ہے، ماں کھانا بناتی ہے، ساتھ میں گندے گانے چلتے ہیں، ایسے بچے کبھی شرم و حیا کے مجسمے پیدا نہیں ہوتے، ایسے بچے بغیر اور کنجر پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ماں کھانا بناتے ہوئے رب کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ماں کھانا بناتے ہوئے اللہ کے قرآن کو پڑھتی ہے، پھر بچے محمد بن قاسم جیسے پیدا ہوتے ہیں، امام بخاری بنتے ہیں، امام مسلم بنتے ہیں، امام ترمذی بنتے ہیں، پھر بچے علامہ احسان الہی ظہیر بنتے ہیں، پھر بچے یزدانی شہید بنتے ہیں۔ اگر ماں نیک ہوگی اللہ بچے حافظ طارق ضیاء جیسے پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ذرا کوشش تو کیجئے، محنت تو کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بڑی خواہش تھی میرے استاد محترم امام شافعی میرے گھر میں آئے۔ میں اگلے پوائنٹ میں بچوں کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بچوں کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی، وہاں بتاؤں گا استاد کا ادب و احترام کیا ہوتا ہے۔ بہرحال امام احمد کی خواہش تھی میرے استاد محترم امام شافعی میرے گھر میں آئے، اللہ نے چاند چڑھایا، وقت آ گیا، امام شافعی چلے گئے امام احمد کے گھر میں۔ امام احمد نے کھانا کھلایا، اپنے استاد محترم امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کھانا پیش کیا۔ امام صاحب نے کھانا میں اپنی روٹین سے معمول سے زیادہ کھا لیا۔ صبح ہوئی نا تو امام احمد سے پوچھتے امام صاحب یہ بتاؤ کھانا کس نے بنایا تھا؟ امام صاحب فرماتے کھانا میری بیٹی نے بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب فرماتے کھانا میری بیٹی نے بنایا تھا۔ امام شافعی پوچھتے کیا تمہاری بیٹی حافظ قرآن ہے؟ امام احمد فرماتے ہیں جی میری بیٹی حافظ قرآن ہے، ادھر کھانا بنانا شروع کرتی ہے، ادھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہے، قرآن کی منزل شروع کر دیتی ہے۔ قاری صاحب سے قرآن مکمل کرنے والوں میرے بچوں غور کیجئے، سوچئے ذرا۔ امام احمد فرماتے ہیں ادھر میری بیٹی کھانا بنانا شروع کرتی ہے، ادھر قرآن کی منزل شروع کرتی ہے، کھانا بھی پک جاتا، قرآن کے 5 پارے بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ کہا میں کھانے کا ایک لقمہ منہ میں رکھتا تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا کسی حافظ قرآن کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔
اللہ ہماری ماؤں کو نیک بنا دے، اللہ میری بیٹیوں کو نیک بنا دے، اللہ میری بہنوں کو نیک بنا دے، جو گھر میں آٹا گوندتے ہوئے ان کی زبان پہ سبحان اللہ آئے، ان کی زبان پہ اللہ اکبر آئے، یہ کام کریں گی ان کے بچے نیک ہوں گے، اور بچے نیک ہوں گے فائدہ ان کو ملے گا۔ تیسرا پوائنٹ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ یہاں پہ بچوں کی کثیر تعداد مجھے نظر آ رہی ہے، میں ان بچوں کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بیٹو اپنے آپ کو خود بھی نیک کرو، اپنے آپ کو خود بھی نیک کرو۔ ایک بچہ اگر نیک بن جائے، بڑا نہیں، مبلغ نہیں، مجاہد نہیں، علامہ نہیں، وقت کا مصنف نہیں، وقت کا محدث نہیں، ایک بچہ نیک بن جائے، رب کی توحید کا علم لے کے اٹھے، ایک بچے کے اندر کائنات کے رب نے اتنی صلاحیت رکھی ہے، اتنی قوت پیدا کی ہے، ایک بچہ ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بچے کو مقرر کیا گیا، میں اختصار سے بیان کرتا ہوں، بچے کو مقرر کیا گیا، بیٹا تم نے جادو سیکھنا ہے، بادشاہ کا جادوگر بوڑھا ہو گیا ہے، موت کے قریب ہے، تم نے جادو سیکھنا ہے۔ یہ بچہ جادو بھی سیکھتا ہے، ادھر ایک اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہو گئی، اس کے پاس جا کے انجیل بھی پڑھتا ہے، رب کا دین بھی سیکھتا ہے، ادھر دین سیکھتا رہا، ادھر جادو سیکھتا رہا، بچے کو یقین ہو گیا ان دونوں میں سے صحیح کون سا ہے، پتا چلا رب کا دین ٹھیک ہے، جادو غلط ہے، جادوگر کا عقیدہ، اس کی سوچ، اس کے نظریے، اس کا کام، اس کی فکر غلط ہے، رب کا دین ٹھیک ہے۔ یہ بچہ رب کی توحید پہ کاربند ہوا، بادشاہ وقت کا بادشاہ ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، فوجوں کا مالک ہے، اس بچے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی دریا میں پھینکتا ہے، کبھی پہاڑوں سے گراتا ہے، کبھی اس کو کس طرح کی سزائیں دیتا ہے کہ یہ بچہ کہیں ختم ہو جائے، لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ اکبر، کائنات کا رب اپنی نشانی دکھانا چاہتا تھا، آخرکار یہ بچہ کہتا ہے بادشاہ سلامت اگر مجھے مارنا چاہتے ہو، اگر مجھے مارنا چاہتے ہو میرے رب کے نام سے مجھے مارو، میں تب مروں گا۔ اس کے رب کا نام لے کے اس بچے پہ تیر چلایا، ادھر یہ تیر اس بچے کی کن پٹی پہ لگا، یہ نیچے گھرا، ادھر کائنات کے رب نے دنیا والوں کی زبانوں سے توحید کا کلمہ جاری کیا، ایک نہیں 20 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کی توحید کا علم اٹھانے والے بن گئے۔ ایک بچے نے کتنا کام کیا۔ بچوں تم چھوٹے نہیں ہو، اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، رب کے دین کے مجاہد سمجھو، اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھو، یہ نہ سوچا کرو ابھی تم چھوٹے بچے ہو، تم چھوٹے بچے نہیں، جب تم کام کرنے پہ آ جاؤ دنیا کی تاریخ بھی بدل دیا کرتے ہو۔ اپنے اندر قوت پیدا کرو، اپنے اندر ہمت پیدا کرو، دین کی محبت پیدا کرو، رسول اللہ کا پیار پیدا کرو، رب کے قرآن کا پیار پیدا کرو، حدیث کی محبت پیدا کرو، نبی کائنات کے فرامین کو زبانی یاد کرو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو یاد کرو۔ قاری صاحب مقابلہ کروایا کرے کس بچے کو کتنی حدیثیں یاد ہے، کس کو کتنی حدیثیں یاد ہے۔ اللہ کی قسم کل کو یہ بہار اٹھے گی اور پوری دنیا پہ یہ ابر رحمت چھا جائے گا انشاءاللہ، اور پوری دنیا پہ انقلاب آ کے رہے گا۔ لیکن جب ان بچوں کے اندر یہ جوش پیدا ہوگا، امام سفیان ثوری کی بات کر دینا چاہتا ہوں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ نا مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ گئے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، رب کے گھر میں ٹائم دیا کریں۔ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے نا، ذرا اپنی روٹین بنا لیں، اپنی روٹین بنائیں رب کے گھر میں بیٹھنے کی۔ میرا دل تو ویسے یہی چاہتا تھا کہ رمضان ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس حوالے سے بات کروں، لیکن چونکہ شیخ صاحب کا حکم تھا تربیت اولاد کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ ایک فارم میں نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اللہ کی رضا کے لیے، یہ ایک فارم تیار کیا ہے، اس میں آپ کا روزانہ کا جائزہ ہے، آپ نے فجر کی نماز کیسے پڑھی، ظہر کی کیسے پڑھی، عصر کی کیسے پڑھی، ذکر اذکار آپ کی روزانہ کی حاضری ہے۔ یہ میں شیخ صاحب سے درخواست کروں گا، یہ چونکہ تھوڑے فارم ہیں، اس کی فوٹو کاپیاں کروا کے اس مسجد کے نمازیوں کو، دیگر مساجد کے نمازیوں کو، پڑھے لکھے احباب کو آپ سب کو دیں۔ آپ اپنے گھروں کے اندر ہر گھر والے اپنے بچوں کے حساب سے اس کی کاپیاں کروائیں، اپنے گھر میں ایک بچے کو دے دیں کہ بیٹا روزانہ آپ نے اپنی حاضری لگانی ہے، آپ نے فجر کیسے پڑھی، ظہر کیسے پڑھی، تلاوت کیسے کی، ذکر اذکار، پورے ماہ رمضان کا یہ شیڈول آپ کے سامنے موجود ہے، اور طریقہ بڑا آسان سا ہے۔ گھر لے جا کے نا اپنے کمرے کی بیک سائڈ پہ جو دروازہ ہے نا، دروازے کے پیچھے اس کو ٹیپ کے ساتھ لگا دیں، جب آپ
نماز پڑھ کے وہاں پہ اپنی نماز ٹک کر لیں، قرآن کی تلاوت کی وہاں پہ ٹک کر لیا، آپ کی روزانہ کی حاضری رہے گی۔ یہ پروگرام کے بعد لے کے جائیے گا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا، مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک کونے میں چھوٹا سا بچہ بیٹھا 10 سال کا، بچے کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 10 سال۔ یہ بچہ نماز پڑھتا ہے، اتنی کمال کی نماز پڑھتا ہے، اتنی کمال کی نماز پڑھتا ہے، جناب سفیان ثوری بڑے پر حیران ہو گئے کہ چھوٹا سا بچہ نماز کتنی کمال کی پڑھتا ہے۔ آج ہمارے بچے تو نماز پڑھتے ہیں نا، ادھر نماز پڑھ ادھر رنج کر رہے ہوں، ادھر کسی نے پیر لا رہے ہوں گے۔ وہ بیٹو اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اپنے استاد کے سامنے، اپنے ٹیچر کے سامنے کھڑے ہو کے تم کوئی شرارت نہیں کرتے۔ پوری کائنات کی سب سے بڑی ہستی جس کو کہتے ہیں اللہ اکبر، جو پوری کائنات سے سب سے بڑا ہے، اس رب کے سامنے کھڑے ہو کے شرارتیں کرو، تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ رب کے سامنے کھڑے ہو کے شرارتیں نہ کیا کرو۔ آپ میرے بیٹے ہیں، اللہ آپ کو پھول اور کلیوں کی شکل میں دین اسلام کے لیے مشعل راہ بنا دے، آپ کی امت کا سرمایہ بنا دے۔ میں دعا کرتا ہوں، مسافر انسان ہوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان ننھی کلیوں کو، ان چھوٹے چھوٹے پھولوں کو اس چمن کی ایسی بہار بنا دے کہ ان کی وجہ سے پورے چمن میں روشنی چھا جائے۔ اللہ اس کو امت کے رہنما بنا دے، ان کو قوم کے معمار بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سفیان ثوری نے اس بچے کو دیکھا، بڑی پیاری نماز پڑھ رہا ہے۔ بچے نے نماز پڑھنے کے بعد نا اپنے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی، بڑے خشوع کے ساتھ، بڑے خضوع کے ساتھ، بڑی گریہ زاری کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوا نا، جناب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے بچے کے پاس چلے گئے۔ اس بچے کے پاس پہنچے جا کے اور بچے سے جا کے پوچھتے ہیں بیٹا آپ کس کے بیٹے ہو؟ آپ کس کے بیٹے ہو؟ بات وہی آ گئی جہاں سے میں نے اپنے موضوع کو سٹارٹ کیا تھا، کس کے بیٹے ہو؟ کہنے لگا میں فلاں کا بیٹا ہوں لیکن میرا باپ فوت ہو چکا ہے۔ کہا تمہاری ماں تو زندہ ہوگی نا؟ سوچا کہ اتنی اچھی تربیت ماں نے کی ہوگی، تمہاری ماں تو زندہ ہے نا؟ کہتا نہیں جی میری ماں بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی۔ کہا تمہارا چچا؟ کہا چچا بھی کوئی نہیں، ماموں بھی کوئی نہیں، رشتہ داروں کے نام گنے کوئی ایک بھی نہیں۔ اللہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنی اچھی تربیت اور تربیت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسے کہنے لگے اتحب ان اکون والدک، اے بچے کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں؟ کہا بالکل پسند کرتا ہوں۔ بچہ کہتا ہے ہاں میں پسند کرتا ہوں، لیکن میری 5 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں؟ 5 شرطیں ہیں، میری شرطوں کو پورا کر دو، میں آپ کو اپنا باپ مانوں گا، آپ کا بیٹا بن کے رہوں گا۔ کہا بیٹے شرطیں بتاؤ۔ شرط، پہلی شرط کیا ہے؟ اتطعمونی اذا جعت، اے سفیان جب مجھے بھوک لگے گی مجھے کھانا کھلاؤ گے؟ کہا ہاں تمہیں اتنا کھانا کھلاؤں گا تم سیر ہو جاؤ گے۔ دوسرا سوال، دوسری شرط کہتا ہے اتسقینی اذا عطشت، جب مجھے پیاس لگے گی مجھے پانی پلاؤ گے؟ کہا ہاں اتنا پانی پلاؤں گا کہ تم سیراب ہو جاؤ گے، تمہاری آنتڑیاں تر ہو جائیں گی، پانی کا وافر انتظام کروں گا۔ بچے نے تیسرا سوال کیا، بچہ کہتا ہے اتشفینی اذا مرضت، امام صاحب جب میں بیمار ہو جاؤں مجھے شفا دو گی؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ شفا، علاج تو کرواؤں گا، شفا دینا میرے اختیار میں نہیں، شفا دینا میرے اختیار میں نہیں۔ بچے نے چوتھی شرط رکھی۔ بچہ کہتا ہے جب مجھ سے گناہ ہو جائے، جب مجھ سے غلطی ہو جائے کیا میرے گناہوں کو معاف کرو گے؟ کہا یہ بھی میرے اختیار میں نہیں، آسمان کے رب کے اختیار میں ہے، مجھے تو اپنا نہیں پتا میرا رب میرے گناہ معاف کرے گا کہ نہیں۔ بچے نے 5ویں شرط رکھی۔ بچہ کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا مجھے دوبارہ زندہ کرو گے؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں ہاں یہ میرے اختیار میں نہیں۔ آنکھوں میں آنسو جاری ہے، پریشان ہو گئے۔ چھوٹا سا بچہ، 10 سال کا بچہ ایک وقت کے امام کو ہلا کے رکھ دیا، اس کے دل میں طوفان پیدا کر دیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، تربیت کتنی کمال کی ہے۔ کہا دوبارہ زندہ کرنا میرے اختیار میں نہیں، کائنات کے رب کے اختیار میں ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے دانی و ربی، امام صاحب پھر مجھے میرے رب کے لیے چھوڑ دو، میرا رب کیسا رب ہے؟ جب مجھے بھوک
لگتی ہے مجھے کھانا کھلاتا ہے, مجھے پیاس لگتی ہے پانی پلاتا ہے, میرے سے غلطی ہو جائے مجھے معاف کرتا ہے, بیمار ہو جاؤں شفا دیتا ہے, جب دنیا سے مروں گا میرا رب مجھے زندگی بھی دے گا. پھر میرا اور میرے رب کا رستہ چھوڑ دو, میں اپنے رب کے حوالے ہوں. چھوٹا سا بچہ ہے, وقت کے امام کو لاجواب کر دیا ہے. بیٹا اپنا وقت تعلق تعلیم کے ساتھ مضبوط کرو, اپنے وقت کو فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, سوشل میڈیا پہ ضائع نہ کیا کرو. یہ میرے بیٹے بیٹھے ہیں نا, میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, میں آپ سے ہاتھ کھڑے کروا کے وعدے لیتا ہوں. میرے کون سے بیٹے بیٹے ایسے جو وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد سوشل میڈیا پہ, فیس بک, واٹس ایپ پہ, موبائل پہ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے؟ کون کون بچے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی بیٹوں کو؟ اللہ آپ کی زندگیوں کو برکتوں سے نوازے. ٹھیک ہے, ہاتھ نیچے کر لیں. اللہ آپ کو دین اسلام کے سپاہی بنا دے. اور آخری بات, آخری میرا پوائنٹ بات, اور یہ میری بزرگوں کے لیے بات ہے. مساجد کے بابے ہوتے ہیں نا, مسجدیں بابے, کوئی بال نکی جی چوں بھی کر لے, نکی جی چوں بھی کر لے, اے نا بابے, اللہ انہاں بابیاں دے سائے سلامت رکھے. میں بابیاں نو ناراض نہیں کرنا چاہتا, لیکن بابیوں گل غور نہ سنیا جی. آج چھوٹے چھوٹے پھول تے کلیاں آندے نا, اللہ دی قسم رونق تے بہار نے. جڑی مسیتیں انہاں دی چنچڑاہٹ, انہاں دی جناب گنگلو شنگلو گلا نانا آن, وہ مسیتاں رونق تو خالی نے. انہاں نو مسیتیں آن دیا کرو, رولا پان, اے کھیڈن نچن ٹپن, تربیت ضرور کریا کرو, اکھا نہ کڈیا کرو. ان کو بگھایا نہ کرو, ان کو ڈانٹا نہ کرو. مسجد رب کا گھر ہے, یہاں کھینچ کھینچ کے لایا کرو. ان کو یہاں پہ کھلایا کرو, ان کے کھیل کے انتظام کرو. جہاں پہ بچے جہاں آئیں کھیلیں, شوق کے ساتھ آئیں, رب کے گھر سے محبت پیدا ہو ان کی, ان کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تعلق جوڑ لے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.